کل نا میں یہاں لاہور کے ایک بڑے پورش علاقے میں گیا ہوا تھا، وہاں کوئی کام تھا مجھے، تو میں وہاں گیا تو نماز کا وقت ہو گیا۔ میں نے پاس کھڑے ہوئے صاحب سے پوچھا، میں نے کہا یار مسجد کہاں پہ ہے قریب؟ تو اس نے کہا کہ قریب تو کوئی مسجد نہیں ہے، واکنگ ڈسٹنس کے اوپر اگر آپ نے مسجد جانا ہے تو یا بائک پہ جانا ہوگا یا گاڑی پہ جانا ہوگا، ہاں البتہ ایک جگہ ہے نماز پڑھنے کے لیے بنائی ہوئی ہے، تو آپ وہاں چلے جائیں۔ میں نے پوچھا کہاں پہ ہے؟ اس نے کہا کہ یہاں سے سیدھا جائیں گے اور دائیں ہاتھ ہوں گے تو وہ جگہ ہے، وہاں آپ نماز ادا کر لیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تو میں اس طرف چل پڑا تو میرے دماغ میں نا خیال آنے لگا کہ یہ اتنا بڑا بلاک ہے، فلی پولیوٹڈ ہے، اتنا پورش ایریا ہے اور گھر بھی بڑے پورش بنے ہوئے ہیں، تو ان کو یہاں پہ مسجد تو ایک بنانی چاہیے تھی بلاک میں کہ لوگ وہاں پہ جا کے نماز پڑھ لیتے۔ پھر مجھے لگا کہ شاید ان کے لیے یہ کامن ہے یہاں لوگوں کے لیے کہ وہ بائکس کے اوپر یا پھر گاڑیوں کے اوپر جاتے ہوں گے مسجد، چونکہ صاحب نے کہا کہ واکنگ ڈسٹنس پہ نہیں ہے تو شاید لوگ اپنی بائکس پہ یا پھر گاڑیوں پہ جاتے ہوں گے۔ تو سوچتے سوچتے نا میں چلا گیا اس جگہ پہ جو انہوں نے نماز پڑھنے کے لیے مختص کی ہوئی تھی، جایا وہاں پہ وضو کیا، اندر گیا تو دو لوگ انتظار کر رہے تھے کہ کوئی تیسرا آئے تو وہ جماعت کروائے تو پھر ہم نماز پڑھیں۔ تو میں خیر وہاں پہ گیا تو پھر نماز پڑھی، مغرب کی نماز کا وقت تھا، نماز پڑھ کے فارغ ہو گئے تو میں کچھ دیر وہاں بیٹھ گیا۔ بڑی کو خوبصورت جگہ تھی وہ جگہ کیا تھی؟ ایک خیمہ سا تھا، خیمہ انہوں نے لگایا ہوا تھا، اس کے اوپر کانوں کی چیخ ڈالی ہوئی تھی، بڑا ہی کوئی حسین سکون تھا وہاں پہ۔ ایک عرصے بعد اللہ رب العزت کی ذات نے وہ کیفیت عطا کی۔ میری ہابی رہی ہے کہ میں اپنے شہر میں ہوں، اپنے گاؤں میں ہوں تو ارد گرد جتنی مسجدیں ہیں میں وہاں پہ جاؤں، وہاں پہ جا کے نماز پڑھوں، پرانی ہابی ہے۔ کہیں اور شہر چلا گیا ہوں تو وہ قریب اگر کوئی مسجد نماز کے وقت پہ ملتی ہے تو میں بدل کے پڑھوں۔ وہ اس کے اندر جو چٹائیاں تھیں نا وہ ڈیمیج ہوئی تھیں، لیکن وہاں پہ جو سکون تھا اور جو کیفیت تھا وہ کسی مہنگے قلین پہ ایک عرصے سے میسر نہیں آیا۔ بڑی کو اللہ نے وہاں پہ عطا کی، بڑی کیفیت عطا کی۔ میں نے وہاں پھر 2 رکعت نفل پڑھے اور سجدے میں جا کے میں نے پھر ایک دعا کی۔ اس دعا کو بتانے سے پہلے میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، یہ احادیث کے اندر یہ واقعہ موجود ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے نا اپنے ساتھیوں کے ساتھ مصر سے شام جانے کے لیے تو وہ رستہ بھول گئے، تو انہوں نے جو قافلے میں موجود دانا و بینا تھے، دوسرے بزرگ تھے، لوگوں سے مشورہ کیا کہ یہ کیا ہوا ہے؟ تو ان میں سے ایک نے بتایا کہ دراصل یہ ایک خاص وجہ سے ایسا ہوا ہے کہ ہم رستہ بھول گئے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وصیت تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی کہ جب یہاں سے جاؤ تو مجھے ساتھ لے کے جانا۔ وہ سارا واقعہ آپ نے سن رکھا ہوگا۔ حالانکہ ان دونوں کے درمیان آلموسٹ کو 1300 سال سے زیادہ کا وقفہ ہے، لیکن وہ قبیلہ سیم تھا سارا نا۔ تو آپ کی وصیت تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی کہ جب جاؤ گے تو مجھے وہاں لے کے جانا، میری جائے پیدائش میں اس طرف لے کے جانا، کیونکہ مصر سے نہیں تھے، مصر تو گئے تھے نا آپ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں یار ٹھیک ہے، ان کو لے کے جانا پڑے گا ساتھ۔ کہاں ہے ان کی قبر مبارک تاکہ پھر ہم لے جائیں انہیں ساتھ؟ تو انہوں نے کہا ہمیں تو نہیں پتہ قبر کہاں پہ ہے۔ تو انہوں نے کہا پھر کس کو پتہ ہے؟ تو انہوں نے کہا ہے کہ ایک بڑھیا ہے، اسے پتہ ہے کہ ان کی قبر کہاں پہ ہے۔ تو آپ نے کہا ان سے پوچھ کے آئیں؟ تو انہوں نے کہا جی انہوں نے ہمیں نہیں بتانا، انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام خود آئیں تو میں انہیں بتاؤں گی۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام گئے اس بڑھیا کے پاس، جا کے پوچھا، انہوں نے کہا جی بتا دوں گی لیکن قیمت لوں گی۔ تو انہیں لگا کہ شاید کوئی بھیڑ بکریاں مانگیں گی یا پھر کوئی سونا چاندی، وہ جو بھی وہاں پہ قیمت ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا جی بتائیں کتنی قیمت لیں گی؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ بتانے کی قیمت یہ ہے کہ جنت میں نے آپ کے ساتھ جانا ہے، اس بات کا آپ مجھے وعدہ دے دیں تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑے سے رک گئے کیونکہ بہت بڑی بات تھی۔ تو اتنی دیر میں نا پھر وحی نازل ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اس کی بات مان لیں، اسے کہہ دیں، اسے وعدہ دے دیں۔ تو یہ بڑی شاندار تھی یہ بات۔ تو ایک موقع ایسا گزرا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی نے نا کسی بات پہ آپ نے کہا کہ مانگو کیا مانگتے ہو؟ میں پڑھ رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ ہر بندے کا نا ایک مزاج ہوتا ہے چیزوں کو پڑھنے کا۔ میں کبھی کوئی بڑا خوبصورت جملہ پڑھ لوں کتاب میں تو میں کتاب بند کر دیتا ہوں،
میں پھر اس جملے کی کیفیت کو فیل کرتا ہوں جب تک کہ اس کا حق ہے۔ تو میں نے جب یہ پڑھا تھا نا پہلی دفعہ کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نا جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ مجھے خیال آیا کہ 1500 سال بعد میں آیا ہوں اس دنیا میں، مجھے تو یہ موقع ہی نہیں ملا کہنے کا کہ کبھی ہم پہ بھی یہ عطا ہوتی، ہم بھی کہتے حضور آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، وہاں آپ کے ساتھ جانا ہے۔ لیکن قربان جاؤں میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، وہ جو اس سے اگلا جواب تھا نا، وہ ایسے لگے گا آپ کو کہ وہ میرے اور آپ کے لیے تھا، وہ صرف ان کے لیے نہیں تھا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ جانا ہے جنت میں، آپ کے پاس رہنا ہے وہاں پہ۔ تو آپ نے کہا کہ ارشاد مبارک ہے آپ کا کہ پھر سجدوں میں یہ مدد مانگو اللہ تعالیٰ سے، سجدوں سے مدد لو اللہ کے حضور جا کے، میرے ساتھ رہو گے۔ تو وہاں پہ نا میں نے پھر وہ نفل پڑھے، تو میں نے پھر کہا کہ اے میرے رب، صرف جنت میں نہیں جانا، وہاں اپنے آقا کے پاس رہنا ہے،